اور جن کو ایسے جو اپنے آپ کو سید بھی بتا رہے ہیں اور ٹوٹکے بھی چھوڑتے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں ذرا ایک دفعہ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ ضرور کروا لیں۔ آج کل تو سہولت ہو گئی ہے کہ پیارے کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اصحاب پر انگلی اٹھانے والے ہیں کون، آئے کدھر سے ہیں؟ ہمارے دین کی بھائی بنیاد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ہے۔ یہ قرآن صحابہ کے سینے سے ہمیں منتقل ہوا ہے، یہ حدیث صحابہ کرام کے سینے سے ہمیں منتقل ہوئی ہے۔ یہ روایتیں، یہ پیار، یہ محبتیں، یہ چھوا چھوت سے چھٹکارا، یہ بڑے اور چھوٹے کی تمیز، یہ کالے اور گورے کا ایک صف میں کھڑے ہو جانا، یہ امیر اور غریب کا ایک ساتھ نماز پڑھنا، یہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ امیر اور غریب کا ایک ساتھ محبتوں کا اعلان کرنا، یہ سب کچھ جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا، یہ صحابہ کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ پوری دنیا جو مرضی کہتی رہے، ہم اپنے پیارے رسول کے پیارے صحابہ کو چھوڑنے والے ہیں نہیں۔ تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے مسئلے کرتے ہیں، دیسی لوگ ہیں، دیسی بات پتہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے وفادار ہیں، اور رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی جماعت کے وفادار بنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے وفادار بنیں، رسول اللہ کے چاہنے والوں کے وفادار بنیں، اور سب سے بڑی بات رسول اللہ کے اہل بیت کے وفادار بنیں۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں، ان کی جماعت اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا گزارا ہوا وقت ہماری زندگی کا راستہ ہے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی واقعات سنائیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا عثمان ذی النورین کے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا فاطمہ الزہرا کے، سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو بیٹے ہیں آگے، بہت سارے لوگ بتاتے ہوئے شاید ڈرتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعدد بچوں کا نام کس پر رکھا؟ کس پر رکھا؟ ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے صحابہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوستوں کے نام کے اوپر جن کو رسول اللہ نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں۔ تو اس لیے عظمت صحابہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام پہ ہونا چاہیے۔ کسی بچے کا نام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہو، کسی کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہو، کسی کا نام سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہو، جتنے صحابہ ہیں ان کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیں تاکہ یہ محبتیں زندہ رہیں، قیامت والے دن یہ محبتیں نجات کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور چلتے چلتے گزشتہ 3-4 دن پہلے جو کچھ ہوا ہریانہ میں، میوات میں، آپ لوگ اگر وہاں کے ویڈیو دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے، تو میں 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر وہاں کے جو مسلمان اور ہندو بھائی جو رہتے ہیں آپس میں ہزاروں سال سے اکٹھے، اگر ان کی ویڈیو سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ مقامی لوگوں میں تو کوئی آپس میں ناراضگی ہی نہیں ہے۔ اور اگر سوشل میڈیا والوں کو دیکھ لیں گے یا آج کل جو بڑے بڑے میڈیا گھرانے ان میں سے کچھ کو دیکھ لیں گے تو پہلے رواج ہوتا تھا کہ کئی بار 2 لوگ آپس میں ناراض ہوتے تھے تو تیسرا صلح کرانے آتا تھا۔ آج کل انہوں نے رواج بدل لیا کہ اگر 2 لوگ ناراض ہوں تو تیسرا نمک چھڑکنے کے لیے آتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں کبھی شامل نہیں کرنا۔
جو نمک چھڑکنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے امن کا پیغام دیا، محبتوں کا پیغام دیا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیا ہے۔ نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں نفرت کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں، نفرت کی سیاست بھی نہیں، نفرت کا دین بھی نہیں۔ اس لیے جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں وہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، کوئی جتنا مرضی نفرت کی باتیں کرتا رہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم نفرت پھیلائیں۔ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط معاشرہ عطا کیا ہے جس میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب آپ آ جائیے حالات کے اوپر، جو کچھ ہوا، اگر وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھیں گے کیا ہوا تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ کس نے کیا۔ دوسرے پکش سے پوچھو گے کیا ہوا، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، دوسروں نے کیا ہے۔ اگر دونوں سے ایک بات پوچھیں کہ قصوروار کون ہے، قصوروار کون ہے، تو دونوں لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی سرکار کی بڑی ناکامی ہے۔ سرکار کی ناکامی پہ ایک بات یاد آ گئی، بڑی تاریخی بات آپ کو آج یاد دلا دوں۔ جب بھارت کی جنگ آزادی کا دور چل رہا تھا آخری، تو سر مسٹر ویول، ملکہ الزبتھ کے ایک وزیر تھے، وہ بھارت آئے۔ تو مسٹر ویول نے بھارت کے الگ الگ سوتنترتا سینانیوں سے، جو چوٹی کے لوگ تھے، ان سے ملاقاتیں شروع کی، یہ جاننے کے لیے کہ لوگ کیسی آزادی چاہتے ہیں، کیا کیا چاہتے ہیں۔ انگریز کیونکہ شاطر تھا، میرے دادا جو بھارت کی جنگ آزادی کے ان انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے لگائی، رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ونڈسر پیلس میں جب مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کو بلایا مسٹر ویول نے، الگ الگ لوگوں سے الگ الگ میٹنگیں طے تھیں، تو انگریز کیونکہ شاطر ہوتا ہے نا، اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا اچھا مولانا ہم چھوڑنے والے ہیں، اس دیش کو آزاد کرنے والے ہیں، آپ یہ تو بتاؤ کہ جو سرکار بنانی ہے یہاں، جو نظام بنانا ہے، تو سرکار کا دھرم کون سا ہوگا، سرکار کا مذہب کیا ہوگا؟ کیونکہ انگریز یہ سمجھتا تھا یہ جو نیتی ہے لوگوں کو آپس میں لڑانے کی، یہ اس مٹی میں یہ بیج انگریز نے بویا۔ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ بھارت کا اتنا بڑا مولوی ہے، لاکھوں لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو میں ان سے ہی پوچھوں کہ جب آزاد ہو جائے گا دیش تو سرکاری دھرم کیا ہوگا؟ اور انگریز یہ سمجھتا تھا کیونکہ مولانا تو مسلمان ہیں تو یہ کہیں گے کہ بھائی سرکاری دھرم تو اسلام ہونا چاہیے، پھر جب دوسرے آئیں گے ان سے پوچھوں گا، وہ کہیں گے نہیں ان کا نہیں ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاریخی بات کہی وہ آج کی سرکاروں کو بتانا چاہتا ہوں، اور فرمایا مسٹر ویول، اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو سرکار ہوتی ہے نا، جو حکومت ہوتی ہے، اس کا جو قاضی ہوتا ہے، اس کا جو جج ہوتا ہے، اس کا جو کمشنر ہوتا ہے، اس کا جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، اس میں جو ایس پی ہوتا ہے، اس میں جو وزیر داخلہ ہوتا ہے، اس میں جو مکھ منتری ہوتا ہے، اس میں جو پردھان منتری ہوتا ہے، اس میں جتنے بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں جو سرکار کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، تو کہا تھا کہ مسٹر ویول تمہیں غلط فہمی ہو گئی، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ کہنے والا ہوں کہ سرکار کا دھرم اسلام ہوگا۔ فرمایا سنو، ہمارے دین نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جب کوئی بھی آدمی سرکار کی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کا مذہب انصاف ہوتا ہے، اس کا مذہب عدل ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ برابری کرتا ہے، اس وقت وہ کسی ایک مذہب کو چاہنے والا نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے، محبتیں قائم رہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیے
نفرت پھیلانے والے لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن محبت والے کیونکہ چپ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے آپ کو دور سے نفرت پھیلانے والے ہی نظر آتے ہیں۔ آپ جائیے، میں نے پچھلے 2-3 دنوں میں جو تجربہ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آئی ان سے نوٹ کیا کہ جس جگہ کے حالات بدترین ہوئے، وہاں کے جو مسلمان اور ہندو بھائی ہیں وہ تو آج بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہیں۔ سرکار کو کہنا چاہتا ہوں کہ ناکامی کسی کی نہیں ہوتی، ناکامی حکومت کی ہوا کرتی ہے۔ اور یہ جو سبق دیا سوتنترتا سینانیوں نے کہ جو سرکار ہے، سرکار کا دھرم لوگوں کے لیے برابری کے ساتھ امن کو قائم کرنا، شانتی کو قائم کرنا، ان کے لیے اچھی سہولتیں رکھنا۔ اگر ہم برابری کو قائم رکھیں گے تو پھر کوئی بھی آدمی گستاخی نہیں کرے گا۔ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں، پتہ ہے کہ شاید کچھ بڑے مولانا ناراض ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے 15-20 دن سے UCC کے نام پر شور مچا رکھا تھا، روزانہ ای میل کرو۔ یہ سارا جو کچھ ہوا ہے نو میں مان لیا، ہم نے بھی اس میں امن کی اپیل کی، غلط ہوا، لیکن یہ جو UCC پہ شور مچا رہے تھے، کیا ان کو پتہ ہے کہ گڑگاؤں کی ایک مسجد کے امام کو شہید کر دیا گیا؟ کیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پاس 2 کاغذ نہیں جو کالے کر کے لکھ دے کہ ہم تعزیت کا اظہار کرتے ہیں؟ ایمبولینس کروانے سے، جنازہ ہونے سے شہیدوں کا حق نہیں ادا ہوتا؟ شہادت کے خون کے جو دھبے ہیں نا، جب شہید کو انصاف ملتا ہے، اور ہمارے ملک میں تو اللہ کا شکر ہے کہ عدالتیں قائم ہیں اور ایسے اچھے لوگ موجود ہیں جو انصاف کی لڑائی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ جن کا نقصان ہوا فسادات میں، سرکار نے سب کے لیے کہا ہے کہ ہم راحت دیں گے، معاوضہ دلوائیں گے۔ تو یہ جو امام صاحب شہید ہو گئے، کہ جتنی بڑے بڑے مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہیں، کیا کسی نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ہم 1-2 کروڑ روپیہ اس کے گھر والوں کو دے دیں گے؟ اس کا ذکر ہی نہیں۔ ہاں، لیکن جو UCC پہ ای میل کروا رہے تھے، کیونکہ سارا کام ان کو اماموں سے ہی لینا ہے بھائی، مسجدوں سے ہی اعلان کروانے، مسجدوں میں اشتہار چپکانے، مولویوں کو ہی کہنا ہے۔ اور جب ایک مولوی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو یہ سارے کے سارے چپ ہیں۔ کچھ تو کہو، ہمدردی کے ہی لفظ صحیح، تعزیت کے لفظ صحیح، انصاف کے ہی لفظ صحیح۔ حکومت تو جو کر رہے گی، کارروائی کر رہی ہے، آپ نے کیا حق ادا کیا؟ میں ابھی ان کا آفیشیل چینل، میں نے نماز سے کچھ دیر پہلے کھولا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، ان کے آفیشیل چینل میں کوئی ذکر نہیں ابھی تک آیا کہ گروگرام کی ایک مسجد کے امام کو ناحق مار دیا گیا، کوئی ذکر نہیں آیا۔ ہاں، UP کی ایک جو مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، اس کے لیے 2 پریس نوٹ آئے ہوئے تھے۔ تو ہم تو بہت چھوٹے سے لوگ ہیں بھائی، بس اتنا پتہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور بیت اللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیت اللہ تیری تو بڑی عظمت ہے۔ کیا فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور بیت اللہ تیری تو بڑی عظمت ہے، کوئی تیری قیمت نہیں دے سکتا۔ فرمایا تیری قیمت نہیں کوئی دے سکتا۔ آج بھی بیت اللہ کو کہ پتھر لے آئے، کوئی قیمت دے سکتا ہے دنیا میں؟ اس کی مول لگ سکتا ہے؟ ویسے بھی اگر یونیسکو کی رپورٹ پڑھ لیں تو دنیا کی سب سے مہنگی پراپرٹی اس وقت ورلڈ میں وہ حرم شریف مکۃ المکرمہ ہے اب تک کی، جہاں اتنا پیسہ لگ چکا ہے کہ اس کے برابر ابھی دنیا کی کسی پراپرٹی کے اوپر اتنا پیسہ نہیں لگا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بیت اللہ کو دیکھ کے؟ فرمایا تیری کوئی قیمت نہیں دے سکتا، انمول ہے تو۔ لیکن فرمایا سن، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا تجھ سے بھی زیادہ اللہ کو عزیز ہے۔ تو کم از کم
آنے والے جو دن ہیں ہم جتنے لوگ ہیں نفرت کو کم کرنے کے لیے، خاص کر سوشل میڈیا پہ جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں، اس نفرت کو آگے فارورڈ کرنے کی بجائے ڈیلیٹ کریں، اس کی رپورٹ کریں۔ نفرت کے پرچار کے حصے دار نہیں بننا ہے، نفرت کے حصے دار نہیں بننا ہے۔ ہم محبت کا پیغام لے کے آئیں اور ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ فضل فرمایا، تو اس لیے ہم نے ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اس وطن عزیز کو، جس کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ، سکھ بھائیوں کے ساتھ، دلت بھائیوں کے ساتھ، جینی بھائیوں کے ساتھ مل کے جو ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے، تو اس کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم نفرت کے بازار کے حصے دار نہیں بنیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔